السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ہفتم مضمون اردو اس کا سبق نمبر 26 خطوط، اس کو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ چھبیسواں سبق خطوط، اس میں ہم دیکھیں گے پہلی بات، خط دور دراز علاقوں میں رہنے والے رشتہ داروں سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں دیا گیا ہے کہ خط جو ہے وہ ہمارے دور دراز علاقوں میں جو رہنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ 4 جملے لکھ کر ہم اپنی خیریت سے انہیں آگاہ کر سکتے ہیں اور ان کی جانب سے آئے ہوئے خط سے ہمیں وہاں کے حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ آج اگرچہ برقی مراسلت نے خط نگاری کی روایت پر اثر ڈالا ہے، مگر اس کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خط کے آنے سے آج بھی خوشی کا ویسا ہی اظہار کیا جاتا ہے جیسا گزشتہ زمانے میں کیا جاتا تھا۔ ٹیلی فون اور موبائل کا چلن عام ہونے کے باوجود آج بھی خط کا انتظار کیا جاتا ہے۔ خط نگاری کا چلن پہلے زمانے میں اتنا تھا کہ اس نے ایک فن کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ذیل کے سبق میں اردو کے 2 اہم ادیبوں کے خطوط دیے گئے ہیں جو خطوط نگاری کا اچھا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اس کے اندر میں جان پہچان دیکھیں گے۔ ڈپٹی نذیر احمد سر سید کے ساتھیوں میں سے تھے، سر سید کے زمانے کے تھے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ 1836 میں بجنور میں پیدا ہوئی۔ بجنور عزیز طلباء و طالبات یہ ڈسٹرکٹ ہے اتر پردیش کا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پر حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی گئے۔ وہ پہلے مدرس یعنی ٹیچر، پھر محکمہ تعلیمات میں ڈپٹی انسپکٹر ہوئے۔ انہوں نے ہندوستانی قانون کا ترجمہ کیا ہے۔ اس وقت کے گورنر نے خوش ہو کر انہیں ڈپٹی کلکٹر بنا دیا۔ نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار کہلاتے ہیں۔ اپنے ناولوں میں انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح پر خوب لکھا ہے۔ وہ عورتوں کی تعلیم کے بہت حامی تھے، یعنی ان کی چاہت تھی کہ عورتیں بھی تعلیم کے میدان کے اندر میں پیچھے نہ رہے، بلکہ تعلیم کے میدان کے اندر میں عورتیں آگے بڑھیں۔ مرات العروس، بنات النعاش، توبۃ النصوح۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر ہم دیکھیں گے بنات النعاش لکھا گیا ہے، جس میں لام جو ہے وہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ بنات النعاش، توبۃ النصوح، اس کے اندر میں بھی ہم دیکھیں گے لام ہے لیکن وہ ساکن رہتا ہے۔ اور ابن الوقت ان کے مشہور ناول ہے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر میں دیکھیں گے ڈپٹی نذیر احمد کا خط نواب سید علی حسن خان بہادر کے نام۔ خط شروع ہو رہا ہے جناب علی، یہ القاب و آداب ہے، السلام علیکم۔ ہم دیکھتے کہ جب بھی خط لکھا جاتا ہے اردو میں اس کے اندر میں تو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، القاب و آداب ہوتے ہیں، سلام ہوتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہے کہ میں نے بڑی محنت سے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ مجھ کو اس کے لیے 3 برس محنت شاقہ اٹھانی پڑی تھی۔ 3 برس محنت شاقہ، محنت شاقہ یعنی پیارے بچوں کڑی محنت، اسے کہتے ہیں محنت شاقہ۔ اور موجودہ تراجم یہ پیارے بچوں ترجمے کی جمع ہے، تفاسیر یہ تفسیر کی جمع ہے، اور احادیث یہ حدیث کی جمع ہے، سے مطابق کرنے کے لیے مولویوں کا اسٹاف رکھنا پڑا ہے۔ تب کہیں جا کر یہ ترجمہ میرے نزدیک بامحاورہ، سلیس، مستند اور موجودہ تراجم سے بہت بہتر ہوا ہے۔ مستند یعنی جو سند جس کی ہے اسے کہا جاتا ہے مستند۔ پہلے آپ دیکھ دکھا کر اچھی طرح اطمینان حاصل کر لیجئے کہ آیا واقعی میں یہ ترجمہ موجودہ تراجم سے بہتر ہے یا نہیں۔ آپ کے نزدیک بہتر ثابت ہو تو آپ اس کی سرپرستی کیجئے، کیونکہ اس کی اشاعت میں مدد دینا
گویا اغراض رسالت کی تکمیل کرنا ہے۔ اغراض رسالت، اغراض رسالت اس کے معنی ہوتے ہیں پیغمبرانہ کام کے مقاصد، مراد ترجمے کے ذریعے قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، تکمیل کرنا ہے۔ بلکہ اگر آپ کر سکیں تو اس ترجمے کی کیفیت کو سرکار کے گوش گزار کرے اور ان سے سرپرستی کی تحریک فرمائے۔ ترجمے کے حجم اور سواد خط اور چھاپے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قیمت جو قرار دی گئی ہے اس میں کوئی ذاتی مفاد مضمر نہیں ہے۔ ترجمے کے حجم، ترجمے کے حجم دیکھیں گے ہم، یعنی اس کی جو لمبائی، چوڑائی اور جو ہے موٹائی، سائز اسے کہا جاتا ہے حجم۔ اور سواد خط، سواد خط یعنی کتابت کی روشنائی۔ میرٹھ میں آپ سے تفصیلی ملاقات نہ ہونے کا افسوس باقی رہ گیا۔ ترجمہ تو ہدیتاً آپ کی خدمت میں روانہ کیا گیا ہے۔ فقط خاکسار نذیر احمد، 8 جنوری 1897۔ اب پیارے بچوں دوسرا خط دیکھیں گے ہم۔ اکبر الہ آبادی کا خط مولوی بشیر الدین صاحب ابن ڈپٹی نذیر احمد کے نام۔ جناب ایڈیٹر صاحب، جناب مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی نے قرآن مجید کا جو با محاورہ اردو ترجمہ شائع کیا ہے وہ در حقیقت نہایت عمدہ بلکہ لاجواب ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے، بہت ہی بہترین ہے۔ اس سے بہتر خدمت اسلام کی اس زمانے میں ذہن میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے یعنی اچھا بدلہ عطا فرمائے، بہترین صلہ عطا فرمائے۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے، دعا ہے جزائے خیر۔ ان کے علم و قابلیت سے قوم کو بہت فائدہ پہنچا اور بہت فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ بعض مقامات پر مجھ کو شبہ پیدا ہوا ہے، یا تو میرا شبہ بیجا ہے اور ایسا ہونا کچھ بعید نہیں۔ دیکھیے اس کے اندر میں بتلایا گیا ہے کہ بعض مقامات پر مجھ کو شبہ پیدا ہوا ہے، شبہ یعنی کہ شک پیدا ہوا ہے، یا تو میرا شبہ بیجا ہے، غلط ہے، اور ایسا ہونا کچھ بعید نہیں۔ بعید یعنی دور یا ناممکن، بعید کہ بغیر علم کی روشنی کے محض عقل و قیاس کو اس منزل میں کہاں تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ رسائی یعنی پہنچ، یا فی الواقع یعنی واقعی ترجمے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ ایسا ہونا بھی کچھ بعید نہیں، کچھ ناممکن نہیں، کچھ دور نہیں، کیونکہ مولوی صاحب کی مددگار اور بزرگوار بھی تھے۔ شاید کسی نے غلطی کی اور نظر ثانی میں اس پر نگاہ نہ پڑی ہو۔ نظر ثانی میں یعنی دوبارہ دیکھنے میں۔ اتنے بڑے عظیم الشان قانون فطرت کے ترجمے میں اگر کہیں 2-4 لفظوں پر نظر نہ پڑی تو کچھ تعجب نہیں۔ اب میں ایک شبہ بیان کرتا ہوں۔ سورہ والتین کا ترجمہ حسب ذیل کیا گیا ہے۔ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر ساخت کا پیدا کیا، پھر ہم اس کو بوڑھا کر کے کمتر سے کمتر مخلوق کے درجے میں لوٹا لائے۔ بریکٹ میں یعنی یہ جو قوس میں، یہ دونوں بریکٹ میں جو الفاظ توضیح کے لیے بڑھائے گئے ہیں، توضیح یعنی وضاحت کے لیے جو بڑھائے گئے ہیں، اس کی صحت میں مجھ کو شبہ ہے۔ در حقیقت ترجمہ غلط نہیں، معنی میں شاید غلطی ہوئی۔ اگر میرا خیال صحیح تسلیم کیا جائے تو آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح چاہیے۔ اگر میرا خیال صحیح مان لیا جائے تو آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح چاہیے۔ سید اکبر، ازالہ آباد۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم اس خطوط کے معنی و اشارات کو دیکھیں گے۔ محنت شاقہ یعنی کڑی محنت، تراجم ترجمے کی جمع، تفاسیر تفسیر کی جمع، احادیث حدیث کی جمع، اغراض رسالت پیغمبرانہ کام کے مقاصد، مراد ترجمے کے ذریعے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا، گوشے گزار کرنا یعنی سنانا، کسی بات کو پہنچانا، حجم یعنی لمبائی، چوڑائی اور موٹائی، سائز، سواد خط کتابت کی روشنائی، ہدیتاً یعنی تحفے کے طور پر، جزائے خیر یعنی اچھا بدلہ، بیجا یعنی نامناسب اور دیگر دوسرے، بعید یعنی دور یا ناممکن، رسائی یعنی پہنچ، فی الواقع یعنی واقعی، ساخت یعنی بناوٹ، توضیح یعنی وضاحت، مفاد یعنی فائدہ، از یعنی سے۔
عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر خط جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک کی آسانی کے ساتھ میں پہنچیں۔ تو چلیے، خدا حافظ۔